کھانا بنانا, پتی کے کپڑے اور برتن دھونا, اور بچوں کا ڈائپر چینج کرنا. The Quran gives women unprecedented rights, and I've heard that Muhammad was practically the greatest feminist who ever lived. So a dog, he have more right than a Muslim woman. سوشل میڈیا وغیرہ پر اسلام کے خلاف جو اعتراضات اور پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا, بلکہ تمام حقوق تو صرف مردوں کے لیے ہے, عورتوں کو تو صرف دبایا جاتا ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہیں پر مردوں کو اختیار حاصل ہے تو کہیں پر عورتوں کو, کیونکہ اسلام اس ایکوالٹی کا قائل ہے ہی نہیں جس میں برابری ہو, بلکہ اس ایکوالٹی کا قائل ہے جس میں انصاف ہو, جسٹس ہو. تو آئیے آج ہم مثال دینے کے لیے کچھ ان پریویلیجز کا کمپیریٹیو جائزہ لیتے ہیں جو صرف عورتوں کو حاصل ہے. نمبر 1, مرد کے لیے کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جس میں اس کے لیے نماز معاف ہو, ہر حالت میں اسے نماز پڑھنی ہے. لیکن عورت کے لیے ایک ایسی صورت نکالی گئی ہے جس میں اس کے لیے نماز بالکلیہ معاف ہے, بعد میں قضا بھی نہیں ہے, اور وہ حالت حیض ہے. نمبر 2, عورتوں کے اوپر کسی بھی قسم کی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ڈالی گئی ہے. نان و نفقہ کا انتظام مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کو مال کمانے کی اجازت ہے, جمع کرنے کی اجازت ہے, لیکن ایک جو ذمہ داری ہوتی ہے اس سے وہ بری ہے. مال خرچ کرنا عورتوں کی مرضی کے اوپر ہے, وہ مردوں کی طرح مال خرچ کرنے کی پابند نہیں ہے. ان سب کے باوجود عورتوں کو وراثت میں بھی حصہ دیا گیا ہے. نمبر 3, اگر مرد عورت کو نان و نفقہ نہیں دے رہا ہے تو عورت کے لیے اجازت ہے پرس سے بقدر کفایت کچھ لے لے, لیکن مرد کے لیے اپنی بیوی کے مال سے چپکے سے کچھ لے لینا جائز نہیں ہے. نمبر 4, شادی میں لڑکے کے لیے واجب ہے کہ وہ لڑکی کو مہر دے, اور اسلام مہر کی رقم زیادہ سے زیادہ رکھنے کو انکریج کرتا ہے. لیکن لڑکی والے کچھ نہیں دیں گے, ان کو شادی میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا ہے. ولیمہ کی سنت بھی مرد ہی کی طرف سے ہے, اب اور کیا ہی باقی رہ گیا ہے. شادی کا کوئی بھی خرچ لڑکی والوں کی طرف سے اٹھانے والا ہے ہی نہیں. جہیز اور بارات وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے, یہ سب ناجائز ہے. حالانکہ ہم اپنے معاشرے میں اس سب کا الٹا دیکھتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جہیز کا مطالبہ کرنے والے لوگ معاشرے میں کھلا کیسے گھوم پاتے ہیں, سر اٹھا کے چل کیسے پاتے ہیں. لوگ یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ یہی وہ بے شرم, بے حیا, بے غیرت, جاہل اور گرا ہوا انسان ہے جسے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. پھر بھی یہ دھرتی کا بوجھ اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے. خیر, نمبر 5, عورتوں سے زبردستی کھانا بنوانا, برتن مجوانا اور گھر کا کام کاج کروانا درست نہیں ہے, بلکہ یہ ان کی جانب سے تبرع اور احسان ہے. حتیٰ کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کا انتظام کرنا بھی مرد کے ذمہ لازم ہے. نمبر 6, کچھ موقع پر مردوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے. اس میں جینے مرنے کا سوال ہوتا ہے. جہاد پہ جانا بڑی مشقت کا کام ہوتا ہے, اس لیے عورتوں کے اوپر جہاد کرنا فرض نہیں ہے. نمبر 7, سونے کی کوئی بھی چیز پہننا مردوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے, لیکن عورتوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, وہ بالکل سونے کی چیز پہن سکتی ہے. نمبر 8, خالص ریشم کے کپڑے پہننا مردوں کے لیے حرام ہے, لیکن عورتوں کے لیے بالکل جائز ہے. نمبر 9, ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ عورتوں کو کتنی پرائرٹی حاصل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں اچھا ہو, یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. اسی طرح ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا ہے. اسی طرح ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری اچھی ٹریٹمنٹ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. پھر اس نے کہا اس کے بعد کون؟ آپ نے جواب دیا تمہاری ماں. اس نے پوچھا اب اس کے بعد کون؟ تو آپ نے پھر اس کے بعد بھی یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں. تب جا کر باپ کا نمبر آیا. محترم, آج کے دور میں اگر کوئی اپنی وائف کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے تو لوگ اسے کتنا ہمبل اور کتنا اچھا سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی عملاً اس کو کر کے بھی دکھا دیا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خیبر سے مدینہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے اپنا گھٹنا بڑھا رہے ہیں تاکہ ان کی بیوی ان کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اس اونٹ پر سوار ہو سکے, اور وہ بھی اس زمانے میں جس میں لڑکیوں کو ایک سامان اور مال سمجھا جاتا تھا. تو پھر کیوں نہ ہم اپنے پیغمبر کو ہر زمانے کے لیے نمونہ اور رول ماڈل مانے کہ جنہوں نے ہر موقع پر مورالٹی اور اخلاقیات کی جو سب سے اعلیٰ مثال ہو سکتی ہے وہ کر کے دکھا دیا ہے. نمبر 10, عورتوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے, گھر بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہی ان کے لیے افضل ہے. لیکن مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے جو کہ قریب قریب واجب کے درجے میں ہے. اس طرح کی کئی مثالیں اور شریعت میں اس طرح کے کئی احکام موجود ہیں کہ جن پر اگر بولنا یا لکھنا شروع کیا جائے تو ہزاروں صفحات ناکافی ہو جائے.